معدان بن طلحہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان ابا الدرداء حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فافطر۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا کہ رسالت بآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور اس کے بعد روزہ افطار کر لیا، یعنی روزے تھے، آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، قے کی اور افطار کر لیا۔ قال فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق، یہ کہتے ہیں کہ میں ثوبان سے دمشق کی مسجد میں ملا، فقلت ان ابا الدرداء حدثنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فافطر، تو میں نے ان سے یہ بات بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تو یہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے قے کی اور اس کے بعد روزہ افطار کر دیا۔ تو ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کالا صدقہ، وہ صحیح کہتے ہیں، وانا سببت لہ وضوءہ، اس وقت میں نے وضو کا پانی آپ کے ہاتھوں پر ڈالا تھا، یعنی وضو کرا رہا تھا میں۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بیان کیا گیا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا باعث کیا ہوا، یعنی قے جب آدمی کو آتی ہے تو ظاہر ہے کہ طبیعت کی کوئی خرابی بھی اس کا باعث ہو سکتی ہے، تو ممکن ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت میں کچھ ناسازی محسوس فرمائی ہو اور اسی میں آپ کو وضو کرتے ہوئے قے ہو گئی، تو آپ نے محسوس کیا کہ شاید اب روزہ پورا کرنا مشکل ہوگا، تو آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ تو اس کی بنیاد پر قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا خود قے کی جائے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، یا منہ بھر کر آئے تو کیا باقی رہتا ہے، اس طرح کی جتنی بحثیں ہیں وہ اس روایت کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس میں نہ کوئی قانون بیان ہوا ہے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی ہے، نہ وہ لوگ جو اسے روایت کر رہے ہیں وہ کوئی تفصیل بتاتے ہیں۔ اتنی بات کہ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت قریب کا سبب یہ ہے کہ خود ہم لوگوں کو بھی اگر کسی وقت ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ بس نازیہ کی کیفیت ہے یا طبیعت ناساز ہو رہی ہے یا کچھ پیٹ میں اس طرح کی خرابی ہے اور قے ہو گئی، تو اس کے بعد آدمی ایک اضمحلال کسی صورت محسوس کرتا ہے اور اپنی طبیعت کا لحاظ کر کے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، یہ بات تو اس روایت سے معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ کہ قے روزے کو توڑنے یا ختم کرنے کا باعث ہو جاتی ہے، اس طرح کی کوئی بات اس سے استنباط نہیں کی جا سکتی۔